إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کیا ہو، چاہے وہ پیڑ کا پتا ہو یا راستے کے کنارے پڑا ہوا پتھر ہو۔ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں اور اس کی تخلیق میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ حکمت والا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ کسی نہ کسی بنیاد پر کرتا ہے۔ علم اس کے پاس ہے، وہ جانتا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں کرتا ہے جو فضول ہو، جو ایسی ہو جو بے معنی ہو، حکمت کے خلاف ہو یا بلا حکمت ہو۔ یہ سارا نظام کائنات کا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سمندر، دریا، بارش، کھیتیاں، پھر انسانی زندگی کا نظام، اتنا باصلاحیت انسان جس میں بولنے کی، سننے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی صلاحیت ہو، یہ سارا نظام اور اس میں جینے والی مخلوقات اور ان مخلوقات میں خصوصی مقام رکھنے والا انسان، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ اور یہ نظام اپنے آپ نہیں چل رہا ہے کہ بس ایک دھماکہ ہو گیا اور ساری چیزیں اپنے طور پر سیٹ ہو گئیں اپنے آپ، اور پھر ساری گیلیکسیز اور گیلیکسیز میں پلانٹس اور سٹارز اور ساری چیزیں اپنے آپ ایک توازن کے ساتھ ایک نظام کے تحت سب آپس میں گھوم رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں، اور موسم ہو رہے ہیں، رات دن کا نظام قائم ہو گیا، اور ساری چیزیں بارش سے لے کے اناج کے اگنے سے لے کے ہواؤں کے چلنے سے لے کے ساری چیزیں اپنے آپ سیٹ ہو گئی۔ اپنے آپ نہیں ہوا، نہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ جو نظام ہے، یہ نظام چلایا جا رہا ہے۔ کسی کو زندگی ملتی ہے تو اللہ کے فیصلے سے فرشتہ آتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچے کا جسم ہے اس جنین میں روح پھونکتا ہے، ثم يرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح۔ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے اور فرشتہ پھر ماں کے بطن میں جو جنین ہے، جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے اندر روح پھونکتا ہے، اور دنیا کے کسی اور حصے میں، زمین میں کہیں اور، ایک آدمی بستر پر بوڑھا پڑا ہوا ہے، گھر کے اندر، یہاں ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں گھر کے اندر تھا، اس کی روح فرشتہ، دوسرا فرشتہ ہے ملک الموت، وہ اس کی روح قبض کر رہا ہے۔ کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں سردی ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں برف ہے تو کہیں ریگستان ہے، کوئی کامیاب ہو رہا ہے، کوئی ناکام ہو رہا ہے، ساری، کوئی بیمار ہے، کوئی شفا کسی کو مل، کوئی دواخانے میں آ رہا ہے، کوئی دواخانے سے جا رہا ہے۔
یہ سارا جو نظام ہے یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ چلایا جا رہا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن کیا سائنس کی بات کرنے والوں کو بھی سب دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے چلا رہا ہے. سارے فرشتے اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کا نفاذ کرتے ہیں، اور کائنات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، چاہے وہ موسموں کی تبدیلی ہو یا حالات کی تبدیلی ہو. اللہ کے نظام چلانے سے نظام چلتا ہے. یہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے. اس کو چلانے والا، کنٹرول کرنے والا کوئی ہے. وہ کیسے کر رہا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے. وہ جو حکم دیتا ہے اس کے حکم کا نفاذ فرشتے کرتے ہیں. وہ بادشاہ ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کا حکم پا کر فرشتے کرتے ہیں. یہ نظام فرشتوں کے ذریعے چل رہا ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں، کائنات میں اس کے اوامر کی تنفیذ کرتے ہیں. سائنس والے بھی مانتے ہیں سب دکھتا نہیں ہے، کہ پلانٹس ہیں ان کو باندھ کے رکھا گیا ہے سورج کے ذریعے سے. سورج کے اندر کشش ہے، گریویٹیشن ہے. زمین پہ مخلوقات ٹکی ہوئی ہیں گریویٹیشن کی وجہ سے. چاند زمین کے اطراف ہے گریویٹیشن کی وجہ سے. ایک کشش ہے جو ان کو پکڑ کے رکھے ہوئے، دکھتی وہ نہیں. یہ کشش اگر نہ ہو تو کیوس. کائنات میں یہ کشش اگر نہ ہو، وہ بھی مانتے ہیں سب درہم برہم ہو جائے گا. کشش نے باندھ کے رکھا ہے، دکھتی وہ کشش، مطلب جو دکھتا نہیں اس سے پورا ٹکا ہوا ہے. ہاں سوچیے، یعنی ان کو بھی کبھی نہ کبھی، جس کو وہ اندھ شردھا بولتے ہیں، ان کو بھی یہ سائنٹیفک اندھ شردھا ان کے پاس بھی ہے. ان کے پاس بھی ہر چیز دیکھ کے نہیں ہے، اس کو ہم اندھ شردھا نہیں بولیں گے، سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ. لیکن ایک طرف سے دیکھا جائے تو یہاں بھی کچھ اعتقادات ہیں، یہاں بھی کچھ اعتقادات ہیں. ہر چیز مشاہدے سے نہیں سامنے آتی ہے، کچھ چیزوں میں استنباط کی بھی ضرورت پڑتی ہے. کہیں نہ کہیں انسان کو نہ دکھنے کے باوجود بھی وجود کو ماننا پڑتا ہے کچھ دلیلوں کی بنیاد پر. نہیں دکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا معاملہ ہاں گریویٹیشن پہ ٹکا ہوا ہے. نیچے جا کے ایٹم کی سطح پر جائیں تو ایٹم بولتے ہیں، آپ ٹکڑے 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 کریں کسی چیز کے، ہوتے 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 چھوٹا کتنا ہوگا؟ چھوٹا ایک دم آخر میں سب سے چھوٹا ہوتا ایٹم. بھئی آپ نے روٹی لی، موٹا حساب آپ کو، روٹی کو آپ نے توڑا، 4 ٹکڑے کیے، پھر 4 کے اور پھر اور پھر اور کرتے 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 پھر بڑی مشین لایا آپ نے، اس سے اور کرتے گئے، اس سے اور کرتے گئے، کرتے 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 اینڈ میں آخری اب اس سے زیادہ ٹکڑے نہیں ہوتے اس کے، وہ ایٹم ہے. کہ اس سے زیادہ ٹکڑے اس کے نہیں ہو سکتے ایٹم. لیکن ایٹم بھی ایسا ہے کہ اس میں بھی اور کچھ حصے ہیں، پروٹون، نیوٹرون، الیکٹران، اور آج کل تھوڑا آگے اور بھی بولنے لگے لوگ، فوٹون اور نہ جانے کیا کیا. ٹھیک ہے، 3 تو کم سے کم مان کے چلیں گے ہم لوگ. یہ بھی کیسے ہیں آپس میں کنیکٹڈ، باہر نہیں جاتے ہو. یہ بھی آپس میں کیا ہے، ایک ایٹم کے اندر یہ ہے، ان سے بنا ہوا، ان میں ہی گھومتے رہتے ہیں برابر. اندر نیوکلس میں ہوتا ہے اور الیکٹران گھومتے رہتے ہیں، الیکٹران اس کے اطراف میں رہتے ہیں. وہ کون باندھ کے رکھا؟ دکھتا ہو؟ نہیں دکھتا. گھوم رہا دیکھے آپ؟ نہیں. تو لیکن یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا. کہیں نہ کہیں جا کے
ایک تحقیقی ازمپشن قائم کرنا پڑتا ہے، سائنٹیفک ازمپشنس. یہ نظام پورا ایٹم پہ ٹکا ہوا ہے، اور ایٹم ٹکا ہوا ہے پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران کے اوپر. الیکٹران کی حرکت کی وجہ سے اور اس کے دوسرے کسی ایلیمنٹ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے نتائج آتے ہیں. کیسا؟ ہائیڈروجن، آکسیجن، یہ دونوں مل کے کیا بنتا؟ گھر. ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے، اسکول کے بچے جانتے ہیں موٹے موٹے، جو لوگ اسکول کو نہیں گئے بول رہے کیوں نہیں گئے، ہم کو نہیں معلوم ہے کیا ہے. ہائیڈروجن، آکسیجن دونوں مل کے کیا بنتا؟ پانی بنتا، H2O. تو کیا ہوتا اس میں؟ الیکٹرون آپس میں دوستی کر لیتے ہیں، ہائیڈروجن کے اس کے، یہ لے واٹر ہوتا ہے اور میں کچھ تو، اور دونوں بانڈنگ ہوتی ہے، اور بانڈنگ سے پھر اس کے بعد پانی بن جاتا ہے. دیکھیں آپ، یہ میرا الیکٹران لے، تیرا دے، نہیں دیکھا کوئی، لیکن یہ سائنسداں بولتے ہیں مشاہدے میں نہیں ہو، ایسا ماننا پڑتا کہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. فرشتے کیا الگ ہے اس سے؟ سارا نظام چل رہا ہے، یہ اللہ کے نبی اور رسول بتاتے ہیں، دکھتے نہیں تم کو، لیکن وہ سارا نظام، زندگی کا ملنا، موت کا ملنا، بارش کا ہونا، بادلوں کا ہانک کے لے جانا، سمندروں کو روک کے رکھنا، زندگیوں کے اندر شفا ملنا، بچے کے اندر روح آنا، اس کی روح نکلنا، سارا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. دکھتا نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے، نہ ٹیلیسکوپ سے، نہ مائکروسکوپ سے، نہ ایکس رے سے، نہ اسکیننگ مشین سے، نہیں دکھتا. گریویٹیشن پول دکھتا؟ کوئی بھی مشین لگاؤ آپ، نہیں دکھتا. آپ موٹا میگنیٹ لو، چپکتا ہو، آپس میں چپکتا نا، اور دھکیلتا بھی ایک دوسرے کو. سیم لگائیں گے تو دھکیلتا، الگ الگ لگائیں گے تو چپکتا. کیا ہے وہ؟ کون ہے؟ جن ہے؟ کیا ہے؟ کیا وہ ہے نا کچھ تو، کیا ہے وہ؟ دیکھے آپ، دکھتا آپ کو؟ کھینچ رہا کوئی تو ایسے پکڑ کے، نہیں دکھتا ہو. آدمی بہت ساری چیزیں مانتا ہے صرف سائنسداں بولنے کی وجہ سے، اور نبی بولا تو نہیں مانتا. یہ ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ نظام اپنے آپ چل رہا ہے. اللہ نے قسم کھا کے کہا فرشتوں کی، اور فرشتوں کے اعمال کو ذکر کیا. یہ جو نظام چل رہا ہے یہ اپنے آپ نہیں چل رہا ہے، کوئی اس کو چلا رہا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے سے نظام چل رہا ہے. ایک دن نظام توڑ دیا جائے گا، دوسرا نظام قائم ہوگا. اور یہ جو انسان ہے، اس نظام میں جیا، اس سے پوچھا جائے گا کیسا جیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اس دن اللہ پوچھے گا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تم کو ہم نے یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ واپس تم کو لوٹایا نہیں جائے گا، اللہ کے پاس پیش نہیں کیا جائے گا. کیا سمجھ رکھا تھا تم نے؟ واپس آنا نہیں ہے، وہیں جینا ہے، یا مٹی میں مل کے ختم ہونا ہے؟ یہ طے تھا کہ دنیا میں سارا نظام تمہارے لیے ہو، بارش برسے، اناج اگیں، ہوائیں چلیں، سارا تمہارے لیے انتظام ہم نے کیا تھا. اتنے سارے فرشتے لگا کے رکھے تھے، زندگی کا نظام، موت کا نظام سارا ہم نے قائم کیا تھا. کیوں؟ تاکہ تم وہ کرو جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے. مقصد پورا کیا کہ نہیں کیا؟ تمہارے لیے طے کیا گیا تھا زندگی موت. دنیا میں پیدا ہوگے، دنیا میں مرو گے، لیکن واپس زندگی ایک ہے. اس زندگی میں تمہارا فیصلہ ہوگا، جیسے جیے ویسے جینے ملے گا. یوں ہی تماشا نہیں ہے یہ. فرشتے دکھائی نہیں دیتے، لیکن چل رہا ہے پورا نظام. تمہارے لیے کیا تھا یہ سب کچھ.
تم کو کیا لگا تم ایسے ہی بے مقصد پیدا ہو گئے؟ کوئی گول نہیں تمہاری لائف کا، کوئی پرپز نہیں تمہارا، کوئی مقصد نہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے تھے، تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم کو یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے، ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا تم کو۔ یہ ڈانٹ ہوگی ان لوگوں کے لیے جو بے مقصد زندگی گزارتے رہیں، یہ سمجھ کر کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کوئی زندگی نہیں ہے، مر گئے مٹی مل گیا ختم، ایک بار زندگی ملی انجوائے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا والنازعات غرقا، موت سے اللہ نے شروع کیا، کیونکہ برے انجام کی شروعات موت سے ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو برا جیے، جس کی زندگی بری اس کی زندگی بری، پہلی بری تو دوسری بھی بری، اور وہ بری زندگی موت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی، کیونکہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کو حکم دے کے۔ اگر اچھا نہیں جیا تو موت سے ہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اللہ نے وہیں سے قسم کھائی پہلے، بری زندگی والے۔ والنازعات غرقا، وہ جو اندر سے ڈوب کے یا اندر سے کھینچ کے روح نکالتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ، غرقاً اندر سے کھینچ کے نکالتے روح کو۔ والناشطات نشطا، اور وہ فرشتے ان کی قسم جو بڑی نرمی کے ساتھ میں ایسے جیسے بندھن کھول دیا جائے آسانی کے ساتھ میں اس کی روح کو جسم سے نکالتے ہیں، اچھے لوگوں کی، کفار کی، فجار کی، فساق کی ایسے، اور مؤمنین کی، صالحین کی، متقین کی ایسے، کہ برا انجام اور اچھا انجام موت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور فرشتے دکھائی نہیں دیتے لیکن مرنے کے وقت میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سارا پورا جو کچھ بھی ہے یہ موت سے ہی، بلکہ موت سے پہلے سے ہی دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب نہیں دکھ رہا نا، دیکھیے آپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے آپ کو کچھ نہیں دکھتا، ایکس رے جب نکالتے ایکس رے میں اندر کی پوری ہڈیاں دکھتی ہیں، اور اگر کوئی فریکچر ہے اور میٹل ڈالا ہوا ہے تو میٹل دکھتا ہے، باہر سے نہیں دکھتا، باہر سے نہیں دکھتا ہے۔ جیسی موت آتی سب چھپا ہوا ہے، دکھنا شروع ہو جاتا اس کو، سب دکھنا شروع ہو جاتا۔ اللہ نے چھپا کے رکھا اس کو، وہ ہے، اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ آسمان میں آپ دیکھو تارے دکھتے دن میں نہیں، لیکن جیسی رات آ جاتی ہے سورج ڈوب جاتا ہے سارے کے سارے پھر سے دکھتے ہیں، وہ تھے دکھ نہیں رہتے، اللہ نے چھپا کے رکھا تھا ان کو، دکھنے لگ گئے۔ ابھی سورج دکھتا ہے رات میں نہیں، صبح ہوگی سورج دکھائی دے گا، چھپا ہوا تھا وہ، غائب نہیں تھا، یعنی دکھنے میں نہیں تھا، غیر موجود نہیں تھا، تھا وہ۔ سارے فرشتے ہمارے اطراف ہیں، یہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ دینی مجالس ہوتی ہیں، آ کے گھیر لیتے ہیں، یہ دینی مجلس ہے، فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، اتنا عجیب لگتا ہے سوچ کے۔ ایمان یہی ہے، مانی ہوئی چیز کا احساس ہم کو ہو، تب جا کے زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ مانا ہاں مانتا ہے، مانتا، لیکن وہ نالج کے باکس میں رکھا ہوا ہے، وہ احساس کے باکس میں جب آ جاتا ہے، ہاں وہاں سے چینج شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب کو معلوم ہے دینی مجالس میں فرشتے رہتے، اب سوچیں اس مجلس میں فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، ہمارے آس پاس سارے فرشتے ہیں، سوچ کے کیسا لگتا ہے؟ ہاں، ہمارے دائیں بائیں فرشتے ہیں، لکھ رہے ہیں، جو لفظ میں بول رہا ہوں لکھ رہے ہیں، آپ جو سن رہے ہو دھیان سے آگے بیٹھے لکھے ہو۔
سب لکھ رہے ہیں فرشتے. بازاروں میں، راستوں پر کسی کی روح قبض کر رہے ہیں. کوئی ہاسپٹل میں عورت ہے، اس کے بطن میں بچے میں روح آ رہی ہے، اسی ہاسپٹل میں کسی کی روح قبض ہو رہی ہے. کہیں بادل ہانک کے لیے جا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے. کہیں فرشتہ ڈانٹ رہا ہے تو بجلی کڑک رہی ہے وہاں پہ. سارا نظام چل رہا ہے پورا ایک دم. جنت کے فرشتے، جہنم کے فرشتے آسمان سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، شیاطین کو مار کے بھگا رہے ہیں. چل رہا ہے، پورا چل رہا ہے. تو فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی کہ روح قبض کرنے والے شدت اور سختی کے ساتھ میں اندر سے کھینچ کے روح نکالنے والے، ان کی قسم. اور ان کی قسم جو بڑی نرمی کے ساتھ میں نیک بندوں کی روح قبض کرتے ہیں. یہ 2 قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد اور 3 قسمیں کھائیں، اور وہ بھی فرشتے ہیں. اللہ نے کہا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، وہ تیزی کے ساتھ تیر کے آنے والے ہیں، آنے جانے والے. کون؟ فرشتے. سبحہ کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، تیزی سے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی قولہ تعالی والسابحات سبحا قال الملائکہ، اس سے مراد بھی کون ہے؟ اللہ نے بس کہا وہ تیر کر آنے والے ہیں. والسابحات سبحا، وہ تیر کر آنے والے تیراک. اس طرح کا معنی اس کا ہوگا کہ وہ بالکل تیزی سے آنے والے، کیونکہ تیزی کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے. کون ہے یہ؟ کئی اقوال مفسرین نے ذکر کی ہیں. راجح قول جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد، اور کئی علماء نے کہا کہ اس سے مراد سب 5 کے 5 فرشتے ہیں، ملائکہ. ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں اس سے مراد کون ہیں؟ فرشتے. امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہی الملائکۃ ینزلون من السماء مسرعین، اس سے مراد فرشتے ہیں جو تیزی کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں. کالفرس الجواد یقال له سابح اذا اسرع فی جریہ، جیسے ایک گھوڑا جو تیز رفتار اور ایک دم مضبوط گھوڑا ہو، دوڑنے والا گھوڑا ہو، اور وہ تیزی کے ساتھ میں رواں دواں ہو تو اس کو سابح کہا جاتا ہے. اس کو سابح کہتے ہیں. تو تیزی، فرشتوں کو دیر نہیں لگتی. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے کہا تمہارے نبی دیکھو کیا بول رہے ہیں، ایک رات میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پھر آسمان، ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا. بولتے کہ ایسا ہو؟ بولے وہ بول رہے تو ہو سکتا ہے. ایسا کیسا؟ بولے ایک دن میں کئی بار فرشتہ جبریل ہمارے نبی کے پاس آتا ہے، ایک بار وہ گئے تو کیا عجیب بات ہے کہ فرشتہ ایک دن میں اتنی آسمان کی بلندیوں سے زمین پر آتا ہے، پھر جاتا، پھر آتا، کئی بار آتا. یعنی ان کے لیے آنے جانے میں کوئی بہت تھک گیا ایسا ہے؟ ہم لوگ شاپنگ کر کے آتے تو کیسا ہوتا ہمارا، اور رمضان میں ہو تو ماشاء اللہ ذرا سا آدمی محنت کر لے، دھوپ میں جا کے آئے، کتنا مشکل. فرشتوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. والسابحات سبحا، تیزی کے ساتھ میں جیسے تیر کے کوئی آتا ہے. کیونکہ آسمان میں اور پانی میں سفر کرنا یا چلنا یا بڑھنا آگے، دونوں کے لیے قرآن میں تیرنے کا لفظ آیا ہے. سورج چاند ستاروں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سبحہ کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، تیرنا ہوتا ہے. اور سائنسداں بھی اس کو سوئم along بولتے ہیں. تو تیرنے کا ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو. جو آسمانی جتنے بھی اجرام ہیں، سورج چاند ستارے جو بھی ہوتا ہے، اس کے لیے تیرنے کا لفظ آتا ہے. آپ دیکھیے کتاب سائنس کی، تو قرآن میں بھی اللہ نے اس کو بتایا. تو فرشتے بھی ایسا آتے ہیں آسمان سے جیسے تیرتے ہوئے آ رہے ہیں ہوا کے اندر، ایک دم تیزی کے ساتھ میں، ایک دم اوپر سے نیچے ڈسینڈ ہوتے ہیں، نیچے اترتے ہیں. تو امام مجاہد کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہیں؟
فرشتے مراد ہیں جو تیزی کے ساتھ ایک تیز گھوڑے کی طرح جو بالکل دوڑتا ہوا ہو اس کو سابق کہا جاتا ہے. ایسے وہ فرشتے تیزی کے ساتھ آتے ہیں. امام البغوی نے اس کو روایت کیا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں والسابحات سبحا ہی الملائکۃ تسبح بامر اللہ. کیوں آتے؟ کہتے ہیں یہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کو لے کر اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں یا تیر کے جاتے ہیں. ای تسرع فیہ کما یسرع السابح فی الماء. ایسے تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں جیسا تیزی سے ایک تیرنے والا بالکل پانی میں تیرتا ہوا جاتا ہے. بالکل آپ دیکھیے تیرنے والے کو دیکھیے ایک دم تیزی کے ساتھ میں بڑھتا 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 آگے جاتا ہے. ایک دم اس کو ایک ہی دھن ہوتی ہے وہ مجھ کو پہنچنا ہے وہ تیرتا ہوا جاتا ہے. فرشتے بس وہ کام میں ایسے آتے ہیں جیسے کوئی تیراک ہو, کوئی تیز گھوڑا ہو جس کو سابق کہا جاتا ہے. تو فرشتوں کے نزول کی اللہ نے قسم کھائی. فالسابقات سبقا, اور یہ قسم اور قسم ہے تیزی کے ساتھ میں سبقت لے جانے والوں کی, ایک دوسرے سے مسابقت, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کی قسم, جلدی کرنے والے ان کی قسم. کون؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالسابقات سبقا ایضا ہی الملائکہ تسبق الى امر اللہ عز وجل. اس سے بھی مراد فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف جلدی کر کے بڑھتے ہیں, دیری نہیں کرتے, دیری نہیں کرتے. ان کے لیے اتنا بڑا سفر کرنا بہت آسان ہے, آسمان سے زمین کی طرف آنا کوئی مشکل نہیں, کوئی دشواری نہیں. اور جب حکم آتا ہے اللہ کا اس حکم کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں, دیری نہیں کرتے, کوتاہی نہیں کرتے. اللہ کے پاس وما یعلم جنود ربک الا ہو, تیرے رب کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنے فرشتے اللہ کے پاس, تم کیا سمجھتے ہو تم نافرمانی کرو گے تو اللہ کا نقصان کرو گے؟ نہیں, تمہاری نافرمانی کا وبال تم پر ہے. اللہ کے پاس ایسے فرشتے ہیں کہ جو بہت فعال ہیں, اللہ تعالیٰ جو حکم ان کو دے فوراً کام کرتے ہیں, تیزی سے دوڑ کے کرتے ہیں. تمہاری ضرورت نہیں ہے اس کو کہ تم اس کی نہیں مانو گے, سستی کرو گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اس کا حکم پورا کرنے کے لیے اس کے پاس فرشتے ہیں, جیسے ہی حکم دیتا ہے فوراً دوڑ پڑتے ہیں اس کی پورا کرنے کے لیے. کہتے ہیں ایضا ہی الملائکۃ تسبق الی امر اللہ عز وجل. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ کے لیے ایسے بندے ہیں, مخلوق ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمانوں میں زمین میں جو بھی مخلوق ہے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے, اللہ کو سجدہ کرتی ہے. من دابۃ, سارے جاندار, والملائکہ, اور فرشتے بھی, فرشتے بھی. وہم لا یستکبرون, اور وہ گھمنڈ نہیں کرتے. فرشتے گھمنڈ نہیں کرتے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں, اللہ کی بات کے مقابلے میں وہ اکڑ نہیں دکھاتے. انسان اکڑ دکھاتا ہے, انسان اکڑتا ہے, انسان گھمنڈ کرتا ہے, نہیں مانتا اللہ کی بات, انکار کرتا ہے. دکھے گا تو مانیں گے, اللہ آگے ہم کو بولے گا تو ہم سنیں گے, ہمارے پاس نبی آئے گا تو ہم مانیں گے, فرشتہ کے بتانا چاہیے تو مانیں گے, ذرا کچھ معجزہ کر کے دکھاؤ تو مانیں گے. گھمنڈ. میری ڈیمانڈ ہے, اپنی ڈیمانڈ کے حساب سے مانگنا, میری شرط پوری کرو گے تو مانوں گا. انسان کیا کرتا ہے, مجھے دکھاؤ کر کے تو مانوں گا, میں مانوں گا. تو کون, تو کون؟ فرشتے گھمنڈ نہیں کرتے. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ, اتنی قوت والے ہونے کے باوجود فرشتے
یخافون ربہم من فوقہم، اپنے اوپر جو ان سے اوپر ان کا رب ہے اس سے ڈرتے رہتے ہیں. یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، اور جو حکم ہوتا ہے ہر حکم پورا کرتے ہیں. اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے ہیں. سجدے کا ذکر کیا جو تواضع کا کمال، آخری حد جس میں جھک جائے کہ سجدے سے زیادہ کیا کرے گا. آخری حد اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان سے اوپر ہے. اور جو حکم ملتا ہے پورا کرتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کے بارے میں کیا کہا؟ فالسابقات سبقا، وہ جلدی کرنے والے، سبقت لے جانے والے، حکم آتے ہی پورا کرنے والے. ان فرشتوں کی قسم. اللہ نے فرمایا یفعلون ما یؤمرون، جو بھی حکم ہوتا ہے وہ سب پورا کرتے ہیں. سوچیں گے، دیکھیں گے، یہ مانتا لیکن یہ نہیں مانتا میں، فرشتوں میں وہ ہے ہی نہیں. حکم آیا پورا کرنا ہے. یہ انسان ہے جو گڑبڑ کرتا ہے، کبھی سستی کرتا ہے، کبھی انکار کرتا ہے، کبھی کسی طرح سے بوجھل ہو کے کرتا ہے. کرتا بھی ہے تو ایک دم بوجھل ہو کے. لیکن فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے اللہ کے حکم کے مقابلے میں. فالسابقات سبقا، وہ سبقت لے جا کر اللہ کا حکم پورا کرنے والے. فالمدبرات امرا، 5ویں آیت. اور پھر اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والے. فالمدبرات امرا، اللہ کے حکم کی تدبیر کرنے والے، اس کا نفاذ کرنے والے، امپلیمنٹ کرنے والے. پہلے اب یہ پہلی 2 چیزوں سے متعلق باقی 3 چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ ان میں عموم ہے تو اس کو انکلوڈ کر کے سارا لینا پڑے گا. کیا مطلب؟ پہلے 2 چیزیں کس بارے میں تھیں؟ یاد ہے پچھلی 2 آیتیں؟ ہاں، برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے، سختی کے ساتھ میں اندر سے کھینچ کے نکالنے والے، اور دوسرے اچھے لوگوں کی روح قبض کرنے والے، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عزت کے ساتھ. ٹھیک. اب بعد میں 3 جو آیتیں ہیں یہ ان تینوں کے بارے میں. آنے جانے والے روح لینے کے لیے آئے، روح لے کے چلے گئے جلدی سے، اور اللہ نے جیسے حکم دیا روح قبض کرنے کا فوراً آئے، لیکن لیٹ نہیں کریں گے. موت وقت سے پہلے بھی نہیں آئے گی، بعد میں بھی نہیں آئے گی. اور لے کے یہاں سے یہاں گھوم رہے، وہاں گھوم رہے، روح کو چھوڑ دیا نہیں، لے کے گئے، چھوڑتے نہیں اس کو. اور پھر اس کو جہاں ڈالنا ہے، جہاں رکھنا ہے، برابر وہیں رکھیں گے. اللہ کا جو حکم ہوگا اچھے لوگوں میں رکھو، بروں میں رکھو. جہاں روح کو رکھنا ہے برابر اللہ کے حکم کے مطابق وہاں رکھیں گے. ایک تو یہ پورا اس سے متعلق ہے، لیکن اس میں ایک تعمیم ہے کہ صرف روح کا معاملہ ہے جو فرشتے ہینڈل کرتے ہیں، نہیں. بارش سے لے کے زمین کا پورا نظام، بلکہ آسمانوں کا نظام ہے. فرشتوں شیاطین کو بھگانے سے لے کے اور زندگی موت اور اس کے علاوہ کتنے معاملات ہیں، خوشی غم، راحت تکلیف، بیماری شفا، کتنے معاملات ہیں، نیکیاں لکھنا وغیرہ، کتنے معاملات ہیں. اس سارے معاملات کی تدبیر اللہ کے حکم سے فرشتے کرتے ہیں. جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں، اس کی تدبیر کرتے ہیں. اسی لیے امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابن عباس ہم الملائکہ، اس سے مراد فرشتے ہیں. وکلوا بامور عرفہم اللہ عز وجل العمل بہا، اس سے مراد فرشتے ہیں اور انہیں کچھ کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار مقرر کیا ہے، ان کے کام ان کے سپرد کیے ہیں، اور اللہ نے انہیں سکھا دیا ہے کہ وہ کام کیسے کرنا. فرشتوں کو کیسا آتا؟ روح پھونکنا کیسا آتا ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر؟ اللہ نے سکھایا ان کو. روح قبض کرنا ان کو کیسا آتا؟ پہلے سے آتا؟ نہیں.
اللہ نے ان کو سکھایا اس کو، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ نے ان کو وہ ہر چیز سکھائی ہے۔ فرشتوں کو جو بھی آتا وہ سارا اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وکلوا بامور عرفهم اللہ عز وجل العمل بها، کچھ کام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو طے کر دیا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے۔ جیسے کچھ فرشتے، جیسے میں تھوڑی دیر بعد بتایا، کچھ فرشتے ہیں گھومتے پھرتے رہتے یہاں وہاں وہاں وہاں، جیسے ان کو کوئی دینی مجلس دکھتی ہے بولتے تم کو جو چاہیے وہ ادھر ہے، آؤ۔ اور جتنے دوسرے فرشتے تھے وہ بھی دوڑ کے پورے آ جاتے ان کے ساتھ، اور پوری مجلس کو گھیر لیتے ہیں، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر، یہاں تک کہ آسمان تک چلے جاتے ہیں، پوری مجلس کو ایک دم گھیر لیتے ہیں۔ اچھا لگتا ان کو، ان کا کام ہی ہے، ان کا کام ہی یہ ہے، جہاں بھی دینی مجلس ہو پہنچ جاؤ، جہاں بھی دینی مجلس ہو پہنچ جاؤ۔ فرشتوں کا ذکر جو ہے یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ ایک گاؤں دیہات میں اکیلا آدمی دین پر چل رہا ہے، توحید والا ہے، میں اکیلا ہی ہوں، نہیں، فرشتے ہیں اس بستی میں کتنے سارے، سب کے ساتھ، یہ سب تیرے اللہ کے بندے ہی ہیں، یہ تیرے ساتھ اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے بھی کندھے پہ، اس کے بھی کندھے پہ، اس کے نہیں ماننے والے کے بھی کندھے پہ، دائیں بائیں اس کے ہے، پوری فرشتے بھرے ہوئے زمین کے اوپر۔ تو یہ جو یہ احساس ہے آدمی کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے کہ اسباب اور نتائج کا نظام بھی اللہ نے قائم کیا ہے، لیکن اس میں نفاذ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ آئی سی یو میں ڈاکٹر اس کو بھی دوا دیتا، وہ بھی کون سا پیشنٹ ہے، ہارٹ کا، لے، تو بھی ہارٹ کا لے، یہ گھر کو آتا اور وہ بھی گھر کو آتا، لیکن دفن ہوتا ہوا، ایک مرتا ہے، ایک صحت یاب ہو کے آتا ہے، دوا دونوں ڈاکٹر نے دیا، لیکن ایک روانہ ہو گیا اور ایک لوٹ کے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دوا دیں گے تو اچھا ہی ہوگا، ضروری نہیں، وہ سبب ہے، نتیجہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ فرشتے کو بھیجا، اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن لے کے آؤ، یہ بیمار ہے، بہت کمزور ہے، اس کو ابھی رہنا ہے، اس کے لیے عمر باقی ہے۔ تو ایک دم بوڑھا ہے وہ، دواخانے سے ڈسچارج لے کے آتا، اور جوان ہے چلا جاتا۔ کیا ہوا؟ رات میں حالت معلوم نہیں، اچھا تو تھا، کھایا پیا سب کچھ کرا، اچھی بات کیا، فون پہ بات کیا ہمارے سے، کل ہی ڈسچارج تھا اس کا، ڈاکٹر بولے تھے سب ابھی ٹھیک چل رہا، رات میں معلوم نہیں کیا ہوا، معلوم نہیں کیا ہوا۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا، لے کے آؤ، اس کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے کورونا میں کچھ لوگ گئے، کچھ لوگ بچے، بلکہ کچھ لوگ گھومے پھرے سب کچھ کیے تو بھی نہیں مرے، اور کچھ لوگ گھر میں تھے مرے، ہوا نا۔ میں نہیں بول رہا ہوں کہ احتیاط نہیں کرنا چاہیے، کہاں کو وہ مت لو اس سے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ایسا ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے ہم نہیں مانتے سب، اور گھوم رہے پھر رہے، نہیں ہوا ان کو کچھ مرے بھی ویسے، ڈاکٹر تک مرے نا، ڈاکٹر بھی مرے۔ کون زندگی موت کا مالک ہے؟ سائنس داں اور جو اللہ کو نہیں ماننے والے، وہ کاز اینڈ ایفیکٹ میں جیتے ہیں، ایسا ہوا ویسا ہوا ویسا ہوا، ہاں، لیکن جو ایمان رکھتا ہے وہ یہ مانتا ہے ٹھیک ہے احتیاط کرنا چاہیے ہر چیز میں، لیکن وہ آخری چیز نہیں ہے، کیونکہ سارا سوٹ پہننے والے ڈاکٹر، ہر چیز کرنے والے، وہ بھی مرے، گھر میں کچھ لوگ تھے وہ بھی مرے، کئی گئے نہیں اور چیز سے بچے، لیکن موت سے نہیں بچے، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے احتیاط نہیں بھی کی تب بھی بچ گئے، حالانکہ احتیاط نہیں کرنا غلط تھا، لیکن بچ گئے۔ کیسا کیسا اللہ نے ان کی زندگی باقی رکھی، ان کی زندگی باقی نہیں رکھی۔ فرشتے آتے ہیں لے جاتے ہیں، یہ سارا فرشتوں کا نظام ہے جو اللہ نے بنایا، اللہ کے حکم کے تحت چل رہا ہے، ہر چیز کائنات میں ہو رہی ہے، فرشتے اس کا نظام چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے ہو۔
لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. دو باتیں اللہ نے فرمائی. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دے وہی کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے. اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہو. حکم آنے کے بعد نافرمانی نہیں کرتے، اور حکم نہیں آیا تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے. دو باتیں الگ ہیں یہ. لا یعصون اللہ ما امرہم، حکم آ گیا نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو حکم آیا ہے، کچھ بھی نہیں کرتے اپنے دل سے. اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہمیشہ، پہل نہیں کرتے، اپنی طرف سے قدم نہیں اٹھاتے. اتنے پابند فرشتے. یہ سارا نظام جو ہے یہ اللہ چلا رہا ہے، اور فرشتے پھیلے ہوئے ہیں ہر جگہ. اللہ نے فرشتوں کی قسم کھا کے کہا، اور یہاں بتایا کہ دیکھو فالمدبرات امرا، اللہ کے امر کو نافذ کرنے والے فرشتوں کی قسم، تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم. علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہی الملائکہ فالمدبرات امرا سے مراد کون ہیں؟ فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والے. زاد الحسن رحمہ اللہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کے زمین تک اللہ کے فیصلوں کو فرشتے نافذ کرتے ہیں. یعنی بامر ربها عز وجل، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اللہ کے فیصلوں کو زمین پر نافذ کرتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. ابن قیم فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا فَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے حکم کی تدبیر کرنے والے کہتے ہیں اس پہ سارے مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. سب کی رائے ایک ہے، کوئی ڈیفرنس اس میں نہیں ہے، سب کا بولنا اس سے مراد فرشتے ہی ہے. اب یہ بتاتا ہے کہ پچھلا سارا اسی سے جڑا ہوا ہے. فا کے ساتھ آنا بتا رہا ہے کہ پیچھے پیچھے جو ہے سب کنیکٹڈ ہیں. التبیان فی اقسام القرآن میں ابن قیم نے بات کہی اور کہا کہ پانچوں چیزیں فرشتوں کے بارے میں ہیں. شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کہتے ہیں فالمدبرات امرا الملائکہ الذین وکلہم اللہ ان یدبروا کثیرا من امور العالم العلوی والسفلی. فالمدبرات امرا سے مراد فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں، چاہے وہ اوپر والا ہو یا نیچے والا ہو، آسمانوں والا ہو یا زمین والا ہو، اس میں اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے متعین کیا ہے. من الامطار والنبات والاشجار والریاح والبحار والاجنة والحیوانات والجنة والنار وغیر ذلك. کئیوں چیزیں ہیں اس میں، اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا، اللہ اس کا نظام یہ ایمان ہونا چاہیے. اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کے امر سے ہوتا ہے. یہ سارا نظام، اس میں انسان نہیں دکھائی دینے کے باوجود اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنے والا بنے. یہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے. سارا نظام کون چلا رہا؟ کہتے ہیں جیسے بارش، نباتات کا اگنا، پیڑوں کا اگنا، ہواؤں کا چلنا، دریاؤں کا، سمندروں کا رواں دواں ہونا، اجنہ، ماں کے پیٹ میں جو جنین ہوتا ہے اس میں روح کا آنا، والحیوانات، سارے جاندار، گائے اور بیل سے لے کے بکریوں سے لے کے جنگل کے جانور، شیر اور نہ جانے کتنے، اور باقی سارے حشرات، کیڑے مکوڑے، سب کچھ. والجنت والنار، اور جنت جہنم کا نظام، یہ سارا وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. یہ سارا نظام چلانے کے لیے اللہ نے ہر 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 چیز پر کیا کیے ہیں؟ فرشتے مقرر کیے ہیں. وہ فرشتے یہ سارا نظام چلا رہے ہیں. تو یہ
فالمدبرات امرا. تو 5 آیتیں ہوئی، 5 آیتیں ہوئی. ایک سختی سے روح قبض کرنے والوں کی قسم، نرمی سے روح قبض کرنے والوں کی قسم، پھر تیر کے جلدی سے آنے والے ان کی قسم، پھر اس کے بعد سبقت لے جانے والے یعنی حکم کے پورا کرنے میں جلدی کرنے والے، آنے جانے والے تیر کر، اور پھر حکم کو پورا کرنے میں جلدی کرنے والے، سستی نہیں کرنے والے، اور پھر اس کے بعد حکم کو نافذ کر کے رہنے والے. ہوتا وہی جو اللہ چاہتا، نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے. جو اللہ چاہتا وہ ہو کر رہے گا، وہ فرشتے نافذ کر کے رہتے ہیں اس کو. تو یہ 5 قسمیں اللہ نے کھا کے پھر آگے بڑھائی ہے. کیوں قسمیں کھائی؟ امام البیضاوی فرماتے ہیں اقسم اللہ تعالی بہا علی قیام الساعۃ. یہ ساری قسمیں کیوں کھائیں؟ کہتے ہیں اللہ نے قسم کھائی ان تمام چیزوں کی، فرشتوں کی جو موت اور زندگی، موت کا نظام، اچھی بری روحیں قبض کرتے ہیں اور دوڑ کے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، نفاذ کرتے ہیں، اور سارا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اور اب فرشتے اس کو چلاتے ہیں. یہ قسمیں کھا کے اللہ نے بتایا اقسم اللہ تعالی بہا علی قیام الساعہ. اس بات پر یہ قسم کھائی گئی ہے کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی، قیامت قائم ہو کر رہے گی. وَإِنَّمَا حَذَفَ لِدَلَالَةِ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ. بتایا دیں اللہ نے کہ قیامت کی وجہ سے بتا رہا ہوں، کیونکہ آگے کی پوری بات قیامت ہی کے بارے میں ہے. یہ قسم کھا کے بتایا یہ جو نظام چل رہا ہے یہ فضول نہیں ہے، اس کو چلایا جا رہا ہے. یہ جو کھانے کو مل رہا، پانی کو مل رہا، پینے کو مل رہا، ہاں سب کچھ اویلیبل ہے، آکسیجن مل رہی، موسم ٹھیک ٹھاک بدل رہے، آ رہے جا رہے، سارے باغات ہیں، پہاڑ ہیں، دریا، نہریں، جھرنے اور سب کچھ ہے. یہ سارا کشتیاں رواں دواں ہیں اور سب کچھ ہے، سب کچھ اویلیبل ہے تمہارے لیے یہاں پر. یہ یوں ہی ایسا ہے کیا بس چلو جیو یہاں پہ اور جاؤ مٹی میں مل جاؤ اور ختم؟ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. اور شروع بات روح قبض کرنے سے کی اللہ نے کہ تم کیا سمجھتے ہو تم ایسے مر جاتے، آکسیجن ختم ہوگی تمہاری، ہاں جیسے موبائل ہے بیٹری ختم ہو گئی مر گئے، ایسا نہیں ہے. تمہاری روح قبض کی جاتی ہے، اس کے لیے وہ ختم نہیں ہو جاتا، اس کو لے کے جاتے فرشتے، اچھوں کو اچھے طریقے سے، بروں کو برے طریقے سے. پھر کرتے کیا اس کا؟ قیامت آنے والی، پھر ڈالنے والے، پھر واپس اٹھانے والے، پھر حساب ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھا کے قیامت کے بارے میں بتایا. اللہ فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. اب اللہ نے اصل بات یہاں سے آگے شروع کی کہ قسم کھائی کیوں. یوم ترجف الراجفہ، رجفہ کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں اضطراب، کیاس جس کو آپ کہتے ہیں، بالکل سب ایک دم دھماکہ اور اس کے بعد پورا گڑبڑاہٹ، بے چینی، درہم برہم ہو جانا. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. اس دن جس دن راجفہ سب کو ہلا کر رکھ دے گی، سب ڈسٹرب کر دے گی، اضطراب پیدا کر دے گی. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آنے والی اس کے پیچھے آئے گی، اس کے بعد ایک اور ہوگی جو اس کے بعد آئے. کیا ہے یہ چیز؟ اس سے مراد نفخہ ہے، یعنی سور پھونکنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہاں پر بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، زندگی کی شروعات ہوتی ہے. سور پھونکا جائے گا، قیامت کی شروعات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، 2 کے بارے میں بتایا گیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کہتے ہیں یقول تتبع الآخرۃ الاولی، بعد والی سے پہلے آئے گی، پہلی کے بعد دوسری آئے گی. کیا کہتے ہیں؟ والراجفہ النفخۃ الاولی. الراجفہ جس کو اللہ نے کہا ہے اس سے مراد پہلی مرتبہ سور پھونکا جانا ہے، اور الرادفہ کا مطلب ہے
النفخۃ الآخرہ، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ قیامت کے دن کتنے سور پھونکے جائیں گے؟ دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ پورا ڈسٹروائے ہوگا، سب مر جائیں گے، سب ختم، پورا درہم برہم ہو جائے گا، ایک دم سب فنا، ایک دم ٹوٹ پھوٹ جائے گا سب کچھ پہلے سور سے۔ اس کے بعد کچھ وقت کے بعد پھر اور ایک سور پھونکا جائے گا۔ سور ایک سینگ کی طرح ہے، اس میں فرشتہ اس کو لے کے چپ کھڑا ہوا اور منتظر ہے، اللہ کی طرف سے حکم آئے۔ جب سے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے ویسا ہی وہ انتظار میں ہے اور کچھ نہیں کرتا ہے۔ جیسے اللہ کی طرف سے اس کو اشارہ ملے گا، حکم ملے گا، فوراً وہ سور میں پھونک دے گا، اور پھونکنے کے بعد اس کی آواز اتنی تیز ہوگی، وہ چیخ ہوگی، ایک سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا ایک دم۔ پھر اس کے بعد پھر حکم ہوگا، پھر وہ فرشتہ واپس سے اس میں پھونکے گا، تو جتنے مرے ہوئے ہیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ کہا جس دن سب بکھرا دینے والی، سب کچھ اضطراب پیدا کرنے والی، کیاس پیدا کرنے والی آئے گی، اس کے بعد پھر دوسری آئے گی۔ یعنی نفخہ فیمنن جینڈر ہے عربی زبان میں، اس لیے اس کو یعنی راجفہ اور رادفہ کا، ردیف کا معنی ہوتا ہے پیچھے بیٹھ کے آنے والا، ردیف اس کو کہتے ہیں جو پیچھے کسی کی ہو، جیسے آپ سوار ہو گئے، آپ کے پیچھے بیٹھا تو ردیف کہتے ہیں اس کو۔ یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پھر دوسرا بھی سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد پہلے سے سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اس کے بعد واپس سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ابن عباس کا قول امام ابن جریر الطبری نے ذکر کیا۔ قتادہ کہتے ہیں یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ ہما الصیحتان، وہ چیخ ہوگی ایک، سور جو پھونکا جائے گا، آپ دیکھیے آواز میں اتنا پاور ہوتا ہے، گلاس ٹوٹ جاتا ہے، آواز بہت طاقتور، سور پھونکا جائے گا، وہ ایسی چیخ چنگھاڑ ہوگی ایک دم، کائنات کریک ہو جائے گی پوری، ایک دم ٹوٹ جائے گی، سب ٹوٹ پھوٹ جائے گی، سورج چاند ستارے سب، کتنا پاورفل فرشتہ ہوگا وہ، اور کیسی آواز ہوگی وہ۔ کہتے ہیں ہما الصیحتان، یہ دو چیخیں ہوں گی، چنگھاڑ ہوگی دو۔ اما الاولی فتمیت کل شیء باذن اللہ، پہلی جو چیخ ہوگی، پہلا جو سور پھونکا جائے گا، اللہ کے حکم سے وہ ہر ایک کو مار ڈالے گی، سب مر جائیں گے اس سے۔ وَأَمَّا الْأُخْرَى فَتُحْيِي كُلَّ شَيْءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ، دوسرا جو سور پھونکا جائے گا، دوسری جو چیخ ہوگی، اس سے جتنے مرے ہوئے ہوں گے وہ واپس زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے بس اتنا ہے، یہاں سے سور پھونکے سب مرے، سور پھونکے واپس زندہ ہو گئے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، دوبارہ اللہ زندہ کرے گا ان کو۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے، قرآن میں بھی اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ سورہ الزمر میں آیت نمبر 68 میں اللہ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی مر جائیں گے۔ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جس کو اللہ اس سے محفوظ رکھے، باقی سب کے سب۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو بس جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، جتنے بھی مرے ہوئے تھے سب کے سب کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، مر گئے پھر دوبارہ زندہ۔ جتنی قبروں میں تھے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے بعد جتنے بھی تھے قبروں میں سڑ گل کے ختم ہو گئے تھے، نام و نشان مٹ گیا تھا ان کا، ایک سور پھونکا جائے گا، سارے قبروں سے نکل کے قیام کھڑے ہوں گے، سب کے سب کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے اپنے اطراف، پوری دنیا کیا ہو گیا، یہ واپس آ گئے ہم لوگ، فرعون، حامان، نمرود، بڑے بڑے بادشاہ، ہاں، بڑے سے بڑے دنیا کے اچھے اچھے لوگ سب کھڑے،
پیش ہو گیا اپنے رب اصلی مالک کے سامنے آئے. جو دنیا میں مالک بن کے بیٹھے ہوئے تھے, دنیا میں جو بادشاہ تھے, اب اصلی بادشاہ, حقیقی بادشاہ کے سامنے پیشی کا وقت آیا. بڑے بڑے پولیس, جج, کمشنر, معلوم نہیں کیا کہتے, دوسروں کا حساب لیتے تھے. اب تمہارا حساب لیا جانے والا ہے. اب تمہارا وقت آ گیا. اچھا تو اچھا, برا تو برا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے پھٹی پھٹی آنکھوں سے. اور ایک جگہ فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, يُنفَخُ فِي الصُّورِ, سور میں پھونکا جائے گا. فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. اللہ جس کو, یعنی آسمانوں میں, زمین میں جو بھی ہیں, سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اللہ جسے محفوظ رکھے. ثم ينفخ فيه اخرى, پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. فاکون اول من بعث, تو جو اٹھائے جائیں گے واپس سے زندہ ہوں گے, ان سب میں سب سے پہلا میں ہوں گا. سب سے پہلے قبر جس کی پھٹے گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سب سے پہلے آپ قبر سے اٹھائے جائیں گے, پھر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد سب اٹھیں گے. سارے لوگ اپنی قبروں سے نکلے, کیسا منظر ہوگا وہ دیکھیے. ختم ہو گیا تھا, آیا واپس آ گیا. پورا جسم واپس سے جیسا دنیا کا جسم تھا وہ جسم ہوگا. حشر میں دنیا والا جسم ہوگا. مل گیا تھا مٹی میں, واپس آ گیا. اسی لیے وہ تو منع کرتے تھے نا, مشرکین مذاق اسی کا اڑاتے, مٹی میں ملنے کے بعد واپس. ہاں, قد علمنا ما تنقص الارض منهم, ہم جانتے ہیں مٹی تمہارے جسم میں سے کیا کھاتی ہے. وعندنا کتاب حفیظ, ہمارے پاس ہر چیز محفوظ لکھی ہوئی ہے کتاب میں. ایک ذرہ بھی تمہارا مس نہیں ہو سکتا ہے. پورے ذرے جتنے مٹی میں مل کے بکھر گئے تھے پورے, یا آگ میں جلا کے بکھر گئے تھے, سب کو اللہ جمع کرے گا. واپس سے بن کے کھڑا ہو گیا آدمی ایک دم. آپ لوگ بعض ویڈیو دیکھتے ہیں نا, سب گلاس گرا, پھوٹا, پورا بکھر گیا, پھر واپس سے اس کو کیا کرتے ہیں, ریوائنڈ کیے تو کیا ہوتا. اللہ کے لیے اس سے زیادہ آسان ہے. اللہ کے لیے اس سے زیادہ آسان ہے. سب مٹی میں مل کے بکھر گیا, واپس اللہ سب کو جمع کر سکتا ہے. صرف ایک حکم اللہ کا کافی ہے. فرشتہ سور پھونک دے گا, سارا واپس سے سارے ذرات مل کے پورا ایک انسان بن کے کھڑا ہو جائے گا, اور روح کے ساتھ. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابی بن کعب کہتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کتنا احساس تھا اور کتنی فکر تھی. وہ جو منظر ہے, سور پھونکا جائے گا سب تباہ, پھر سور پھونکا جائے گا واپس سے زندہ سب کچھ. وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری زندگی صحیح ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا یعنی 2/3 حصہ گزر جاتا, ثلث اللیل 2/3 حصے نکل جاتے, آخری تیسرا حصہ تہجد والا جب بچ جاتا تو آپ اٹھتے. فقال یا ایھا الناس, آپ کہتے اے لوگو, اذکروا اللہ اذکروا اللہ, اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو. جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ, دیکھو آ گئی سب, ہاں سب بکھیر دینے والی آ گئی. راجفہ تتبعها الرادفہ, اور اس کے پیچھے والی بھی آ رہی ہے. آ گئی, قریب ہے, ابھی زیادہ دور نہیں ہے. سب کچھ تباہ کرنے والی قیامت آ رہی ہے, اور پھر اس کے پیچھے دوسری بھی آ رہی کہ واپس تم کو کھڑا کیا جائے گا حساب کے لیے. جاء الموت, شروعات کہاں سے ہوتی ہے اس کی, موت سے. موت آ رہی ہے. جاء الموت بما فیہ, اور جو موت میں ہے, موت کی سختیاں, پھر اس کے بعد اس کا انجام, قبر کا حساب, فتنہ, اس کے اندر جو کچھ بھی وہ بھی آ رہا ہے. جاء الموت بما فیہ, موت آ رہی ہے, اور موت کے ساتھ جو بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ سب آ رہی ہیں. موت کی سختی سے لے کے اور وہ ساری چیزیں سب آ رہی ہیں. رات کا حصہ جب ہوتا ہے اور آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ ایسا کہتے ہیں. لوگ بے ہوش سوئے ہوئے ہیں, موت آ رہی ہے. دیکھو تم چھوٹی موت میں ہو, جیسے موت کے بعد دوبارہ تم اٹھتے ہو نا, ہاں
ویسی تم مر جاؤ گے ایک دن اور پھر واپس سے اٹھائے جاؤ گے. ہر نیند موت کو یاد دلاتی ہے، اور ہر نیند سے اٹھ کے اپنے کام کاج میں جانا قبروں سے نکل کے حشر میں جانے کی یاد دلاتا ہے. روزانہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ. امام احمد اور ترمذی دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. پھر فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. اس دن دل دہل گئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے. ابصارها خاشعہ، اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. دو چیزوں کے بارے میں بتایا، دل اور نگاہیں. دل کے بارے میں بتایا وہ ڈرے ڈرے ہوں گے، آنکھوں کے بارے میں بتایا وہ جھکی جھکی ہوں گی. دل ڈرے ہوئے ہوں گے اس حال کو دیکھ کے جو اپنے اطراف ہو رہا ہوگا، اور اس مستقبل کو سوچ کے جو سامنے ہوگا. بگڑا ہوا آدمی گھبرایا ہوا ہوگا، کیا ہوتا میرا آگے معلوم نہیں. اپنے برے انجام سے وہ ڈر رہا ہوگا. ابصارها خاشعہ، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اپنے ماضی کے برے اعمال پر پچھتاوے کی وجہ سے. غلط جیا میں، بہت غلط کیا میں نے، اچھی زندگی نہیں جیا، کرنے کے کام نہیں کیا، نہیں کرنے کے کام کیا. تو نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. شرمندہ آدمی ہوتا تو کیا ہوتا؟ نگاہیں جھک جاتی ہیں اس کی، سر جھک جاتا اس کا، بے عزتی ہو جاتی اس کی. تو ذلت کی وجہ سے نگاہیں جھکی ہوں گی اپنے پاسٹ کو سوچ کے اور فیوچر کو سوچ کے کہ اب میری پکڑ آ گئی ہے، اب سزا ملنے والی ہے. دل ڈر رہا ہوگا اس سے. قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. ابن عباس کہتے ہیں واجفہ خائفہ. واجف کا مطلب ہوتا ہے خائف، اور کہتے ہیں قتادہ کہتے ہیں خاشعہ ذلیلہ. نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، کیسی؟ ذلیل ہوں گی. نگاہیں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی، شرمندہ ہوں گے لوگ. عبد الرزاق نے اس کو روایت کیا ہے. امام عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے. دلوں کا اور نگاہوں کا حال قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے. قیامت کا منظر اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. اے نبی ڈرائیے ان لوگوں کو. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، ایسے دن سے ڈرائیے جو قریب ہے، آ رہا ہے. نہیں آ رہا، ایسا نہیں، آ رہا ہے وہ. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، جس دن دل بالکل حلق کے پاس آ جائیں گے. گھبراہٹ میں کیا ہوتا ہے آدمی کو؟ یہاں دھڑکن ایک دم گلے میں محسوس ہونے لگتی ہے. اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، کہ دل اس دن بالکل ایک دم حلق میں آ جائیں گے. کاظمین، اور غم سے بھر جائیں گے. دل کیا ہوں گے؟ دلوں میں ایک دم دکھ بھر جائے گا. ایک دم کیا رے کیا تو، زندگی اپنی خراب کر دیا نا پوری، واپس جا کے بھی صحیح نہیں کر سکتا. جب آدمی زندگی میں بھی دنیا میں بھی آپ دیکھیے بہت بڑی مسٹیک کرتا اور پکڑا جاتا، اس وقت میں کتنا دکھ انسان کو ہوتا. کیا کر لیا تو، کیوں کیا تو نے ایسا؟ ریپیئر بھی نہیں کر سکتا ایسا. اپرچونٹی تھی، ختم ہو گئی. تو اس دن کے بارے میں اس سے ڈرائیے لوگوں کو جو آ رہا ہے، قریب ہے، جس دن دل بالکل حلق تک آ جائیں گے اور غموں سے بھر جائیں گے. اس دن آدمی کو بالکل یعنی افسوس ہوگا، میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، کیونکہ انجام دیکھ رہا ہوگا سامنے، اور برا انجام، اور اس کو ریپیئر کرنے کی امپاسبلٹی. دنیا میں آدمی کچھ برا ہوا تو سوچتا اب کیا کرنے کا، بچنے کے لیے کچھ آپشن ہے کیا؟ ہاں چلو یہ کریں گے. کچھ ہے ہی نہیں تیرے پاس راستہ، ختم. اب سارے تو نے راستے بند کر دی، ختم ہوگا دنیا کی زندگی، ختم، واپس جانے کا چانس ہی نہیں ہے. تو اندر سے دکھ بھر کے آئے گا اس کو کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ابھی مایوسی آئے گی اس کے اوپر. ایسے دن سے ان کو ڈرائیے. اس سورہ غافر کی آیت نمبر 18 ہے. نگاہوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں بالکل پست ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، اور
ذلت سے ان کے یعنی بالکل ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، ان سے لپٹی ہوئی ہوگی. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. کن کے بارے میں بولا جا رہا ہے یہ؟ جن کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. کون ہیں یہ لوگ؟ وقد كانوا يدعون الى السجود. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. وہم سالمون، نہیں آتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے. یہ بھی نہیں کہ بستر پر پڑے ہوئے ہوں. ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، آتے نہیں تھے. اللہ کے آگے جھکتے نہیں تھے. اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے اللہ کی. ٹھیک ٹھاک تھے، ایسا بھی نہیں کہ کچھ پرابلم ان کو ہے. بلایا جاتا تھا اللہ کی عبادت کی طرف، نہیں آتے تھے. اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے، اللہ کو اپنا مالک نہیں مانتے تھے. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. یہ وہ لوگ ہیں. تو ان کا حال کیا ہوگا؟ نگاہیں جھکی ہوں گی ذلت کے ساتھ. اپنے مالک کو مالک نہیں مانا. بھاگ نہیں سکے نا، لیکن اس سے آئے نا، آج آنا پڑا. کل تم آتے بندے بن کر، تو آج مجرم بن کے آنا نہیں پڑتا. اگر تم اللہ کے بندے بن کر اللہ کے پاس آتے، حق کی طرف آتے، تو آج تم کو قیامت کے دن مجرم بن کے نہیں آنا پڑتا. لیکن اب واپس سے ریپیئر ہو سکتا ہے، کچھ بدل سکتا ہے نہیں. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا. تم دیکھو گے مجرموں کو جہنم پر جب ان کو پیش کیا جائے گا، خاشعین من الذل، پستی ان پر چھائی ہوئی ہوگی ذلت کی وجہ سے. ينظرون من طرف خفی، ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اتنا ڈرے ہوئے ہوں گے کہ نظر بھر کے جہنم کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے. یہاں وہاں دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی. ایک دم جرم کیا ہوا کیسا دیکھتا ہے؟ ایک دم ایسا ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے. دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ہوگی اپنے برے انجام کو. خاشعین من الذل، ذلت کی وجہ سے، ذلت کی وجہ سے بالکل جھکی جھکی نگاہیں ان کی ہوں گی افسوس سے. اور جب انجام سامنے ہوگا اس کو دیکھنے کا حوصلہ بھی ان میں نہیں ہوگا. اتنے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے کہ ایسے دیکھ رہے ہوں گے بالکل ترچھی نگاہوں سے. وقال الذین آمنوا، اس وقت ایمان والے کہیں گے، اس وقت جو لوگ دنیا میں اللہ کو ہاں ہم اللہ کو مانتے تھے بھائی، اسلام کو مانتے تھے، اپنے نبی کو مانتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ذکر تلاوت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، تکلیف اٹھاتے تھے اللہ کے لیے، حلال کھاتے تھے، حرام نہیں کھاتے تھے، اللہ کا حکم پورا کرتے تھے، سنت کے مطابق جیتے تھے، بدعات سے بچتے تھے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے جتنا ہوتا تھا، اللہ کو اپنا مالک مانتے تھے، جو بھی غلطی ہوتی تھی اللہ معاف کر، توبہ، گرتے پڑتے کیسا بھی اللہ سے استغفار کرتے تھے، اپنے مالک کو بھولتے نہیں تھے. ہم آزاد ہیں نہیں بولتے تھے، کون دیکھا کیا ہوں گا نہیں بولتے تھے، مانتے تھے، مان کے چلتے تھے، اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرتے تھے، جتنا ہو سکتا اللہ کے حکموں کو پورا کرتے تھے. اس وقت میں جو ایمان والے ہوں گے، اللہ نے فرمایا جب ان کا یہ حال ہوگا مجرموں کا، ان کے مقابلے میں ایمان والے کیا کہیں گے؟ وقال الذین آمنوا، ایمان والے اس وقت کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا. واقعی خسارے میں ہو گئے، لاس میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے بے دینی خود بھی اپنائی اور اپنے گھر والوں کو بھی بے دین بنا دیا، خود بھی اپنے آپ کو برباد کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی برباد کیا. واقعی یہی لوگ خسارے میں ہیں، نہ خود صحیح بنے نہ گھر والوں کو صحیح بنایا، تو آج خود بھی جہنم میں اور گھر والوں کو بھی جہنم میں لے گئے. سب کچھ کھو دیا انہوں نے، اپنے گھر والوں کو بھی کھو دیا. نیک ہوتے، نیک بناتے تو ان کو ان کے گھر والوں کے ساتھ جنت میں بسایا جاتا. سب کچھ کھو دیا انہوں نے. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار ظالم ایک ایسے عذاب میں ہوں گے جو باقی رہنے والا ہے. دنیا کی زندگی باقی نہیں رہی، لیکن آخرت کا عذاب باقی رہے گا. گناہ کا موقع ختم ہو گیا لیکن سزا ختم نہیں ہوگی. اگر کفر پر مرا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے.
تو انکار پر ٹکا رہا، سزا باقی رہے گی. مرتے وقت بھی اپنا انکار چھوڑ دیتا تو سزا چھوڑ دیتے ہیں. آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے نا، زندگی بھر جو بھی کیا تم نے، آخری وقت میں چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں سفارش کروں گا تمہارے پاس، تمہارے لیے اللہ کے پاس سفارش کروں گا میں. آخری وقت میں بھی چل جائے گا تو کفر چھوڑ، مرتے وقت ہی صحیح کفر چھوڑ، شرک چھوڑ، پچھلا سب معاف ہو سکتا ہے، آخر تک باقی مت رہے مرنے تک اس پہ، کیونکہ تو مرنے تک باقی رہا کفر پہ، شرک پہ، تو تیرا عذاب بھی باقی رہے گا، تیرا عذاب بھی باقی رہے گا. لیکن اگر تیرا کفر باقی نہیں رہا، تیرا شرک باقی نہیں رہا، تو عذاب بھی باقی نہیں رہے گا، ختم. اللہ چاہے تو پورا معاف کر دیں، اللہ چاہے تو سزا دے کے پھر سزا ختم بھی کر دے، لیکن باقی نہیں رہنا چاہیے انسان کا کفر و شرک. مرنے سے پہلے پہلے ڈسکنٹینیو ہونا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. اس پہ مرمت، شرک پہ مرمت، کفر پہ مرمت، وہی باقی رہا زندگی بھر، مرنے تک باقی رہا اس کے اوپر، پھر ہمیشہ باقی رہے گا جہنم کے اندر، دائمی عذاب ہوگا. اسی لیے کہا کہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار ظالم ایک ایسے عذاب میں ہوں گے جو مقیم ہے، قائم رہے گا، ختم نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 45. تو قرآن کریم میں یہ باتیں آئی ہیں. انشاءاللہ ہم نے دیکھا ان کا انجام، کہ اللہ کو نہیں ماننے والوں کا قیامت کے دن کیا ہوگا. کہ ہم نے فرشتوں کے بارے میں دیکھا کہ فرشتے کس طرح سے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں. پھر قیامت کے بارے میں دیکھا کہ اللہ نے بتایا، یہ قسمیں کھا کے کہا کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور وہ چیخ ہوگی. پہلے میں سب فنا ہوگا، دوسرے میں واپس سے زندہ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد بتایا کہ جب زندہ کیا جائے گا تو مجرموں کا حال کیا ہوگا، ان کے دلوں کا حال کیا ہوگا، ان کی نگاہوں کا حال کیا ہوگا. وہ مستقبل کے بارے میں خوف زدہ ہوں گے اور ماضی کے کیے پر پچھتاتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا حال بیان کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے حال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے دروس میں ہم دیکھیں گے کہ ایسا حال ان کا کیوں ہوا، کیا بولتے تھے وہ دنیا میں، کیوں ایسا ان کے ساتھ ہوا. تو انشاءاللہ تفصیل سے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. دیکھیے یہ قرآن ہے، ہم کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ اس سے ہمارا ایمان تازہ ہو، ہماری زندگی صحیح ہو. اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.